आपने सही फरमाया कि तारिक जमील साहब को अपने लोगों का फीडबैक मिल रहा है कि आपने मैं ये कर दिया वो कर दिया। उसके बाद भट्टी साहब पहुंचे हैं मुफ्ती तारिक मसूद साहब के पास, उन्होंने कुछ बातें ऐसी की हैं जिससे वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक हीरो बन गए एक तरीके से, उसका ख़राब बेहतर जवाब देंगे। उनका ये कहना है, नई बात शायद उन्होंने की है कि अगर इंजीनियर साहब जो है वो थानवी रसूलुल्लाह और चिश्ती रसूलुल्लाह कहने वालों को ये मौक़िफ़ रखते हैं तो एक सेंसिटिव मामला है, उन्हें काफ़िर डिक्लेयर करें, जिस तरह हम कादियानियों को काफ़िर डिक्लेयर करते हैं और उनको मुसलमान नहीं समझते, तो खुल के सामने है। तो मैं फिर इंजील अली मिर्ज़ा से सवाल करता हूँ कि फिर आप उनको काफिर कहें। अगर आप कहते हैं उन्होंने अपने नाम का कलमा पढ़ाया है तो मोइनुद्दीन चिश्ती भी काफिर, और जिन उलमा ने उनको काफिर नहीं कहा, मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के बाद तो हजारों उलमा है ना, किसी ने भी नहीं कहा कि ये इन्होंने अपने नाम का कलमा पढ़ाया है, सबने उनको बुजुर्ग माना है, तो वो सब भी काफिर हैं जो। और उन्होंने ये आपसे मुतालबा की तफसीली वीडियो भी आपने मैं तो खुल के सामने उनको पता ही नहीं है, मैं तो कब से क्या डिक्लेयर करते हैं। हाँ जी, मैंने कब से डिक्लेयर किया हुआ है कि जो ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह का कायल है वो दार इस्लाम से खारिज है। अगर किसी मुसलमान का इससे हटके अकीदा है तो वो बताए ना, मुफ्ती तारिक मसूद साहब अपना अकीदा वाज़े करें ना कि चिश्ती रसूलुल्लाह कहने वाला मुसलमान रहता है। इससे अगली बात, ऑलरेडी मुफ्ती आज़म पाकिस्तान का फतवा आ चुका है इस पर। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने चिश्ती रसूलुल्लाह के ऊपर फतवा दिया है हमारी वीडियोस की हीट की वजह से, और उसमें उन्होंने कहा है कि आला हजरत फरमाते हैं कि अगर कोई कहे आना रसूलुल्लाह कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ और उसकी तावील करे कि इससे मुराद मैं नबी इस्लाम का पैगंबर बन के आया हूँ या उनका डाकिया बन के आया हूँ, तो उसकी तावील कबूल नहीं की जाएगी, क्योंकि रसूल एक टर्म है जो प्रॉफिट के लिए इस्तेमाल होती है। तो मुफ्ती साहब आला हजरत पहले ही काफिर कह चुके हैं और हम आला हजरत के साथ हैं, अहमद बरेलवी साहब के साथ हैं कि इसकी तावील नहीं होगी। रहा अब जिन लोगों ने तावील की है, हमारे सामने अगर मौजूद होंगे हम उनसे पूछेंगे, उन्हें समझाएंगे। मेरे ख्याल है जिस तरह हम कामयाब हो गए हैं तारिक जमील साहब को ये बात समझाने में कि फ़ज़ाइल अमाल में जो कुछ लिखा है ये कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ है, मैं अल्लाह से उम्मीद करता हूँ कि अगर अशरफ थानवी साहब दुनिया में मौजूद होते मैं उनको भी कायल कर लेता। मेरे ख्याल है वो ज़िद्दी ना होते, वो आलिम दीन थे। अब वो दुनिया से जा चुके हैं, हमारे सामने मौजूद नहीं है। हम उनकी इबारत पे कुफर का फतवा देंगे, बंदे पे नहीं देंगे। हमेशा से हमारा ये मौक़िफ़ है। खुल के हम सामने हैं भाई, मुझे बताएं इनको खुल के सामने आना चाहिए। अच्छा, ये मुझे कह रहे हैं खुल के सामने आओ, तो इनका ईमान क्या कहता है इनको कि चिश्ती रसूलुल्लाह कलमा अगर कोई तावील करता है तो उस कलमे को क्या दुरुस्त माना जाएगा? यहाँ रसूल लुगवी माना में, लुगवी लुगत का मतलब क्या है, मैं बात पहले पूरी कंप्लीट कर लूँ फिर आप बताइए। रसूल लुगवी माना में है, यानी लुगत के लिहाज से कोई भी नुमाइंदा होता है उसको रसूल कहा जाता है। रसूल के एक इस्तिलाही माना है, इस्तिलाह में रसूल पैगम्बर को कहते हैं। तो पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी और को इस्तिलाही माना में रसूल मानने से इंसान काफिर हो जाता है। यहाँ रसूल लुगवी माना में और लुगवी, यहाँ रसूल लुगवी माना में और लुगवी। इसकी तावील कबूल नहीं की जाएगी क्योंकि एक ख़ास टर्म है, वो उसी तरीके से इस्तेमाल होती है, उसको कोई इस तरीके से बदल नहीं सकता। और मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबुर रहमान का फतवा मौजूद है। मतलब मुफ्ती साहब शायद कुछ अरसे से मेरी वीडियोज़ नहीं देख रहे, वरना अपडेट होते वो। ऐसा ही है। और मैं आपके कैमरे में बता दूँगा इंशाल्लाह मुफ्ती साहब अगली दफ़ा आपकी बारी है। आज तो तारिक जमील साहब को मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उनके हिस्से की खुराक दे दी है। इंशाल्लाह मैंने अभी देखी नहीं है आपकी पॉडकास्ट, देखूंगा तो इंशाल्लाह अगली बारी आप ट्रेलर जो है वो थोड़ा सा पॉडकास्ट आपने दे दिया, बाकी आप तफसील से जो है अगली पॉडकास्ट में करेंगे। सर ये मेरे सामने सुभान साहब बैठे हुए हैं, ये बरेलवी मकतब फ़िक्र से 1 साल पहले उन्होंने ज्वाइन किया था। तो जब से आपसे पॉडकास्ट हुई है ना, तो डेली तकरीबन हमारी बहस होती है किसी ना किसी इशू के ऊपर। एक लर्निंग के लिए एज सैम्पल नहीं एक सवाल ये करना चाहेंगे, आज जो तुम जरा जो पूछते हो जो बुनियादी इतराज़ है, ताकि तुम्हारे से बहुत से और भी लोग जो हैं उनकी भी लर्निंग। हाँ पूछे ज़रूर पूछे, हाँ पूछे आगे पूछे। हाँ वो कैमरे से हट जाए। हाँ पूछे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुभान है। हाँ ऐसे करें, हद्दे रुकू नहीं झुकना, ठीक है जी साहब। मतलब हमारे जो ओपिनियन है ना, जैसे घर वालों ने बचपन से जैसे परवरिश की है, मतलब हमारा एक उन्होंने माइंडसेट बनाया कि मतलब बुज़ुर्गों की इज़्ज़त तो करते हैं हम, जैसे दरबार हैं और ये जिन है, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जैसे एक दरबार है हमारे वहाँ इलाके में, वहाँ पे हम लोग मतलब किसी को कोई चूहा काट ले या कोई सांप काट ले, वो वहाँ जाते हैं, वो उनके वसीले से दुआ करते हैं, वो ठीक हो जाते हैं। तो इस तरह के जो बुज़ुर्ग हैं, इनके पास क्या ऐसी करामत है कि उनकी वजह से वो लोगों को कुछ होता नहीं, वो हॉस्पिटल नहीं जाते, वहाँ पे दुआ कराते हैं? और दूसरा आपके भाई इधर ही रुक जाए, कोई करामत नहीं, चूहा काटने से तो कोई नहीं मरता। हम तो कहीं जाते भी नहीं है चूहा काटने के ऊपर। सांप, हाँ सांप कौन सा, कोबरा? कोई भी सांप उसे नहीं कोई भी सांप नहीं ना मेरे भाई। पानी के 80% सांप ऐसे हैं जिनके अंदर जहर नहीं होता। सांप फिर हमारा होगा जेलम अकेडमी का। हाँ और बुजुर्ग इनके चाहिए हमें, जिंदा बुजुर्ग।
کوئی بڑے سے بڑا ان کا بزرگ جو زندہ ہے کاٹنا اس کو ہے سانپ, کیونکہ عام بندہ تو میں نے نہیں مروانا نا, کیونکہ عام بندوں کا تو آپ لوگوں کا تو قصور ہی نہیں ہے. اس گدی کے اوپر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا, سانپ ہم انشاءاللہ پرووائڈ کریں گے لے کے اوریجنل قسم کا کوبرا سانپ, تو آ جائے میدان میں. یہ گھوڑا یہ میدان کرتا ہوں میں واقعی ایسا. یہ لوگ جو ہے نا ہم کبھی راستے میں جا رہے ہوتے ہیں ہاتھ ہلا کے سلام بھی کرتے ہیں مزاروں کو, اور بہت ساری اور بھی ان میں کافی اصلاح ہو رہی ہے, لیکن اس طرح کے بہت سادہ لوگ ہیں جو بھی اس طرح کے کانسیپٹ رکھتے ہیں, تو ان کے لیے اوور آل اسپیشلی جو بریلوی وقت فکرس ہیں اوور آل بریلویوں کے لیے تو ہمارا یہ رڈز ہے نا جی, میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں. اگر نبی علیہ السلام نے کہیں فرمایا کہ کوبرا سانپ کاٹ جائے تو کسی مزار کے اوپر لے کے جاؤ, تو ہم تیار ہیں. نبی علیہ السلام نے تو ایسی کوئی چیز ارشاد نہیں فرمائی. جھاڑ پھونک ہو سکتی ہے, وہ بھی اگر صحیح کسی کے پاس کوئی اس طرح کا عمل موجود ہو. سورۃ الفاتحہ کا دم کیا تھا, صحیح بخاری مسلم میں آتا ہے, جب ایک قبیلے کے سردار کو سانپ کاٹ گیا تھا یا کوئی اور جانور بچھو وغیرہ, تو ایک صحابی نے سورۃ الفاتحہ کا دم کیا تو شفا ہو گئی. ہو سکتی ہے, لیکن یہ کہنا کہ فلاں مزار پہ لے جائیں اور کوبرا سانپ کاٹ گیا ہے اور اس سے بندہ کوئی ٹھیک ہو جائے گا, اس طرح کہیں نہیں ہوتا. دوسرا, کیا یہ واقعات صرف مسلمانوں کے ہاں ہے؟ سب سے زیادہ سینچریز تو ٹنڈولکر نے کی ہوئی ہیں. وہ تو جاتا ہے جناب ہندوؤں کے عبادت گاہوں میں, وہ تو حرم مکہ میں تو نہیں جاتا, نہ وہ داتا دربار پہ جاتا ہے. اس سے بڑھ کر انڈین بیٹسمین تھا یوراج سنگھ, جی جس نے دھمکی لگائی تھی انگلینڈ کے بالر کو, اور ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ فاسٹ بالر کو اس نے 6 چھکے مارے. کوئی بزرگ بھی مار کے بتائے نا. انضمام الحق تو ہمیشہ وہ تعویذ لٹکا کے رکھتے تھے ان دنوں, اب تو ماشاءاللہ وہ موحد ہو چکے ہیں, تو ان سے تو 6 چھکے کو نہیں لگے. ہاں, تو یہ ساری کہانی ہے بھائی, اس طرح کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ علم کی دنیا, اس میں علمی طریقے سے گفتگو ہونی چاہیے. ہم اس طرح کی جو شعبدہ بازیاں ان کو بالکل ایکسیپٹ نہیں کرتے. آپ نے کچھ عرصہ پہلے دیکھا ہوگا ایک کرسچن اور مسلمان کا آپس میں مجادلہ ہوا, تو اس نے کہا یہ میں زہر قاتل پینے لگاؤں, اور وہ پی گیا, کچھ بھی نہیں ہوا. اللہ کے بندو, زہر قاتل ہو تو کوئی بچ سکتا ہے؟ تیزاب بھی اگر ڈال کے دے دینا اوریجنل والا تو بندہ زندہ نہیں بچتا. کہتے نہیں خالد بن ولید نے پی لیا تھا زہر قاتل. زہر قاتل پینا حرام ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے, جس شخص نے دنیا میں زہر پی کر خودکشی کی, جہنم میں یہی عذاب اس پر مسلط ہوگا. جس نے بلندی سے گرا کر خودکشی کی, جہنم میں اسے بلندی سے بار بار گرایا جائے گا. جس نے اپنے پیٹ میں چھرا مار کر خودکشی کی, جہنم میں یہی عذاب اس پر مسلط کیا جائے گا. اس پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ زہر پینا حرام ہے. خالد بن ولید زہر پی کر اپنے آپ کو بچاتے, یہ تو خود ہی حرام کام ہے. کرامت ہمیشہ خلاف عقل ہوتی ہے, خلاف شرع چیز کوئی کرامت نہیں بن سکتی. یہ خلاف شرع ہے زہر پینا بسم اللہ پڑھ کے. میں کہنا زہر چھڑ دو, بابا کڈو, بسم اللہ پڑھ کے ساکٹ ہی 2 انگلاں دوے, ساڑی جان چھوڑے, آ جائے. اس سے بڑی بات, سارے بابے ایک بوئنگ 747 بلکہ ایئر بس 380 میں بٹھائیں, اس میں تو 550 بابے آ جائیں گے, اور کاک پٹ سے ہم پائلٹ کو نکال لیتے ہیں. سائنس ذرا کوئی جہاز لینڈ کروا کے دسن, آخرت ہی لینڈ کرے گا, دنیا لینڈ بھی نہیں کر سکتا. یہ سب کہانیاں بنی ہوئی ہیں, جھوٹ ہے بھائی. اور یہ ساری چیزیں ہم بھی سنتے تھے اور بیان کرتے تھے. جب ہم نے قرآن پڑھا, احادیث پڑھی, تو ہمیں پتہ چلا سب کے سب فراڈ ہے. اور دیکھیں یہ کیا بچے کا نام ہے, سبحان. جتنا میں نے ادم مچایا ہوا ہے, رتی برابر بھی کسی بابے میں یا ہوتی نا, تو قبر سے نکل کے تو انجینئر صاحب کو جواب دے دیتا. اتنا برا وقت تو انسانی تاریخ میں کبھی نہیں آیا نا بابوں کے اوپر. ابھی تک تو لوگ ان کے ناموں کے کلمے پڑھ رہے تھے, لوگ ان کو رسپیکٹ دے رہے تھے. ایک اکیلا بندہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے بندو, داتا دربار پہ اگر جوتی کا ٹوکن نہ لو تو جوتی چوری ہو جائے. وہ 2 وکیلوں کی ویڈیو آئی ہے نا کہ 5000 موبائل چوری ہوئے ہیں عرس کے 3 دنوں میں. بابا جی کدھر تھے؟ پہلے تو کہتے تھے کہ کوئی چوری کرے تو انا ہو جاتا ہے, ہوں ریٹائرمنٹ لے لی بابے نے. 1965 جنہوں نے بم پھڑے نے, 2009-10 جڑے بم ٹھوک گئے سن داتا دربار سے, وہ کیوں نہیں کیچ ہویا؟ نہ پہلے پھڑے سن, نہ ہوں کوئی پھڑ سکتا ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا بھائی. دنیا بقدر ایفرٹ ہے. اس دنیا میں حسین ابن علی کا بھی گالا کٹا ہے, اللہ تعالیٰ نے منظر دیکھا ہے. ان کی آخرت بن گئی. یزید پلید کے دور میں خانہ کعبہ کے اوپر چڑھائی ہوئی, غلاف کعبہ جل گیا, اس کے بعد مسجد نبوی کی بے حرمتی ہوئی. اللہ نے یہ سب کچھ دیکھا ہے. آخرت میں فیصلہ ہوگا. ابراہ کا لشکر ایک دفعہ ہی تباہ ہوا ہے, وہ بھی اس سال کو یادگار بنانا تھا کیونکہ نبی علیہ السلام کی پیدائش کا وہ سال تھا. دنیا بقدر ایفرٹ ہے. دنیا میں ایسا نہیں ہوتا بھائی. یہ سب کچھ جعلی باتیں ہیں. اس کو کرامت کہہ کے پیش کرنا تو کر کے بتاؤ نا. کہتے نہیں تخت بلقیس آ گیا تھا, بھائی اس کا جو انکار کرے وہ کافر ہے.
میں تو اس دن مانوں گا جب داتا صاحب یا لال شباز قلندر یا سلطان باؤ یا فرید الدین گنجے شکر یا معین الدین چشتی یا باقی سارے بزرگ وائٹ ہاؤس غائب کر کے مارگلا ہلز پہ لا کے رکھیں گے. میں مان لاں گا. دیکھو 3 لاکھ میرے اسٹوڈنٹس اگلے دن نہیں اسی دن ہی بریلوی ہو جان گے. لو سامو آفر ہے کتنی بڑی آفر ہے. بہت بڑی. ہاں ایسے ہی ہے. اور ابھی ان کا مائنڈ سیٹ تھوڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے. ابھی آخر آپ کے پاس آئیں, اگر یہ بندہ آپ سے امپریس ہوا نا تو اس نے اگلے 2 دن ہم سے کہنا کہ وہ اس سینے میں نور محسوس ہو رہا ہے. ایک سے اس طرح کی بات نہیں کرتے. تو مائنڈ سیٹ یہ اوور آل جو ہے نا وہ اس طرح کا تھوڑا سا ڈیولپ ہوا. تو ہمارے سینے میں تو اللہ کا شکر ہے پچھلے کوئی 16-17 سال سے نور ہے, اور اتنا نور ہے کہ بانٹ کے اور بڑھتا جا رہا ہے الحمدللہ. ہم تو سیٹسفائی ہیں. جو ایک خدا کے آگے جھکنے والا ہے نا, اس کو جو اللہ تعالیٰ توحید کی چاشنی دیتا ہے نا, وہ بزرگ بابوں کے ماننے والوں میں آ ہی نہیں سکتی. جو کسی بھی نانگے پیر کو دیکھ کے اس کو بھی سلوٹ کر کے گزرتے ہیں, کوئی مزار دور سے دیکھ رہے ہیں اس کے آگے جھکتے ہیں, پھر ان کو یہ فکر ہوتی ہے کہ فلاں کے آگے نہیں جھکا آگے کیا ہوگا. جو ایک اللہ کے ماننے والے ہیں انہیں کسی چیز کی فکر نہیں ہوتی. ایک اللہ کا تصور جو ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دیا, ہمیں دنیا کے تمام جھوٹے خداؤں سے, جھوٹے بابوں سے آزاد کر دیتا ہے. ایسے ہی ہے. انجینئر صاحب آپ کے بارے میں جو تاثر ہے کہ آپ پاکستان میں موجود سارے تقریباً مولویوں کے خلاف ہیں یا علماء کرام کے خلاف ہیں, کیا یہ بات درست ہے؟ زندہ جو علماء کرام. نہیں, میں علماء کے خلاف نہیں, ان کے نظریات کے خلاف. اگر میں علماء کے خلاف ہوں تو میں ان کے ناموں کے ساتھ حافظہ اللہ پڑھ رہا ہوں. کیا میں ان کے پیچھے نماز پڑھنے سے منع کرتا ہوں؟ میں تو جتنے علماء یہاں آتے ہیں نا امامت کے لیے میں انہیں آگے کرتا ہوں. یار اور تو اور چھوڑ دیں, غامدی صاحب سے ہمیں بنیادی اختلافات ہیں عقائد و نظریات کے, کہ انہوں نے چند چیزیں امت کی مین سٹریم سے ہٹ کر دی. ان کے داماد ادھر آئے تھے, میں نے ان کو مین چیئر کے اوپر بٹھایا تھا, نماز کا وقت نہیں تھا, ورنہ میں امامت پہ بھی ان کو آگے کرتا. تو اللہ کا شکر ہے ہم صرف علمی اختلاف کرتے ہیں عقائد و نظریات کے ساتھ, نہ کہ یہ کہ ہم کسی سے پرسنلی کوئی نفرت کرتے ہیں. ورنہ حافظہ اللہ تو نہ کہہ رہے ہوں, یہ تو نہ کہہ رہے ہوں ان کو چندے دو. اور پھر دیکھیں ہمارے اسٹوڈنٹس اللہ کا شکر ہے ان علماء کی ویڈیوز دیکھتے ہیں. ابھی یہ ارشاد بھٹی صاحب کے ساتھ پوڈ کاسٹ ہوئی, ہماری پوڈ کاسٹ 2 ہفتے میں 1.8 پہ پہنچی ہے, اور طارق جمیل صاحب کی پوڈ کاسٹ 4 دن میں 1.8 پہ پہنچ گئی. مجھے ایک بندے نے ای میل کی یہ کیوں ہے؟ میں نے کہا اس لیے کہ بھائی وہ جو 1.8 ہے نا ان میں آدھے زیادہ ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں, اور جو ہمارے 1.8 ہیں ان میں ان کے بہت کم ہو. ظاہر ہے انہوں نے تو ایک پٹی پڑھائی ہوئی ہے کہ اس کو سننا بھی نہیں ہے. ایسے ہی ٹھیک ہے, اور ہم کہتے ہیں ان کو ضرور سننا ہے. آپ کو مزید یقین آئے گا کہ آپ کا استاد صحیح باتیں کر رہا ہے. ابھی انشاءاللہ تعالی یہ طارق مسعود صاحب کی اپلوڈ ہوئی ہے, این ممکن ہے یہ طارق جمیل صاحب والی پوڈ کاسٹ کو بھی پیچھے چھوڑ جائے. اس کی وجہ یہ کہ ہم لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں کہ سنو بھائی کیا کہہ رہے ہیں, تاکہ آپ کو یقین آ جائے کہ ان کے پلے کوئی شے نہیں ہے.